حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے اندر یہ تعلیم نہیں تھی. وہاں کوئی بھی ظاہر کو دیکھ کے چلنے والا نہیں تھا. ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں. ظاہر پرستی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وہاں کیا تھا سنیے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ درخت سے لانے کے لیے کہا. فصعد علی شجرۃ، درخت کے اوپر چڑھ گئے. پتلی پتلی پنڈلیاں، سادے سے کپڑے، لیکن ابن مسعود علم، عمل، تقوی. اللہ اکبر. کہ صحابہ ان کے علم کے محتاج ہوتے تھے. کوفہ میں گئے تو حضرت علی نے کہا کہ ابن مسعود پہ اللہ رحم کرے کہ اس نے کوفہ کو علم سے بھر دیا. علم، قرآن کا علم. قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی. ظاہری حالت کیا ہے؟ اب پتلی سی پنڈلیاں، سادے سے کپڑے. صحابہ کی ہنسی چھوٹ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ گئے کہ ان کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کے ہنسی آئی. فرمایا لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد. تم ان پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود، ان کی پنڈلیاں قیامت میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. کچھ کی قیمت اللہ کے ہاں میرے بھائیوں کیا قیمت ہوتی ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہوتی ہے. ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی خدا خوفی، ان کا اللہ کا تعلق، ان کی خدا کی معرفت، ان کی اچھی نمازیں، ان کے اچھے اخلاق، ان کے اچھے معاملات، حقوق کی ادائیگی، ان کا خوبصورت دل، ان کے دل کے اندر بھری ہوئی انسانیت کی خیرخواہی، ان کے اچھے جذبے، ان کا عمل، ان کی راتیں، ان کا دن، وہ اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں لرجل عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں جن کو تم آج بے قیمت سمجھ رہے ہو، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. کتنے پروٹوکول والے جن کو آج دنیا ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوان، خاص طور سے نوجوانوں کو یہ مرض، میں اچھا لگوں، میں اچھا نظر آؤں اور مجھ سے لوگ متاثر ہو جائیں، اسی کوشش میں زندگی. اور میرے بھائیوں یہ جو دلوں میں اثر ہوتا ہے یہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ اوپر سے ڈالا جاتا ہے. عزتیں اوپر سے ڈالی جاتی ہیں، محبتیں اوپر سے ڈالی جاتی ہیں، اہمیتیں اوپر سے ڈالی جاتی ہیں. کیا عجیب دور ہے کہ آج کا نوجوان جو اپنے کپڑوں سے دوسروں کو متاثر کر رہا ہے، اس کا باپ اس سے متاثر نہیں ہے، اس کی ماں اس سے متاثر نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. اس کے پڑوسی اس کے اخلاقی حالات سے مطمئن نہیں ہیں. اس کی کلاس میں پڑھنے والے اس سے مطمئن نہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کپڑے ایسے پہن لوں، میں جوتے ایسے پہن لوں، میری گاڑی ایسی ہو، میرا موبائل ایسا ہو. سنیے حدیث میں آتا ہے الا اخبرکم باہل الجنہ، میں بتاؤں جنت والے کون ہیں؟ یہ ہیں اصل پروٹوکول والے. کیا پروٹوکول ہوگا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. میرے بھائیو پروٹوکول تو وہ ہوگا، یہ قبروں سے اٹھیں گے، کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حسرت کر رہے ہوں گے یا کہ کیا ہو گیا، اب یہ کیسا خطرناک دن آ گیا، اس دن کے لیے تو کوئی تیاری ہے ہی نہیں، کہاں ہیں وہ جھوٹی عزتیں. اب ایک وہ لوگ ہوں گے قبر سے اٹھیں گے، پروٹوکول ان کا شروع ہوگا، سواریاں لائی جا رہی ہیں، لباس لائے جا رہے ہیں، لوگ برہنہ ہیں، ان کے لیے جنت کے لباس آ رہے ہیں، عمدہ سواری آ رہی ہیں، آپ ان سواریوں پہ بیٹھ کے محشر میں تشریف لائیے. کاش کہ اللہ مجھے، کاش کہ ہم قرآن پڑھتے، ہم علماء سے محبت کرتے. میں ایک بات بتاؤں بھائیوں، یہ جو ہم نے علم نبوت ہمارے ہاں بے قیمت ہوا، علماء بے قیمت ہوئے، ہم نے ان کو کم سمجھا. ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کے لباسوں سے، ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کی تنخواہوں سے، ہم لوگوں کو تولتے ہیں ان کی گاڑیوں سے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. اللہ کی قسم آج اللہ کے نبی ہوتے اور ہماری ان سوچوں کو دیکھتے ہمیں کلمہ پڑھاتے.
اس جہالت سے تو میں نے تم کو نکالا تھا. تمہیں کس نے کہا کہ لوگوں کو کپڑوں سے تولو، لوگوں کو بنگلوں سے تولو اور لوگوں کو گاڑیوں کے ساتھ تولو؟ ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کا تعلق کیا ہے، کس کے سینے میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تولتے تھے لوگوں کو؟ وہ قرآن سے تولتے تھے. ان کے سینے میں قرآن کتنا ہے؟ یہ بچہ اے لیول کر رہا ہے، ایک دم ہمارا ان کے ساتھ بولنے کے، اگر اے لیول کا ایک بچہ بدتمیزی کر لے تو اس کو سمجھانے کا انداز اور مدرسے کا ایک غریب بچہ اگر کوئی بدتمیزی کر بیٹھے تو اس کے ساتھ انداز اور. میرے بھائیوں، ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے؟ کاش کہ ہم قرآن پڑھتے، ہمارے ذہنوں کے رخ درست ہوتے، ہمارے پیمانے بدل گئے. حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک پیمانے دیے تھے، ایک میزان دیا تھا، دیکھو اس سے تولنا. وہ دور کیا تھا؟ وہاں لوگوں کو کیسے تولتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ وہاں لوگوں کو تولتے تھے ان کی دینی قربانیوں سے. بہت عظیم انسان ہیں، بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں یہ. آپ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، وظیفہ ملتا تھا حکومت کی طرف سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کو وظیفہ زیادہ دیتے تھے. جنگ بدر میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی دین کی نصرت کی ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم دیکھیں وہاں یہ امام صاحب ہیں اور یہ قاری صاحب ہیں، ان کی دینی خدمات ہیں، اتنے نسلوں کو انہوں نے قرآن دیا ہے، حدیثیں دی ہیں. کاش ہمارا ذہن صحیح ہوتا، ہم بھی یہ دیکھتے. وہاں بنیادیں کیا تھیں؟ احد کا موقع ہے اور لوگوں کو قبر میں رکھا جا رہا ہے. اب اس قبر میں رکھنے میں بھی ترجیح کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے. جب بتایا جاتا کہ ان کو زیادہ قرآن یاد ہے، ان کو مقدم کرو، ان کو آگے رکھو، ان کو عزت دو. میرے بھائیوں، جب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی. جب تک ہم اپنے دل میں قرآن کی اور قرآن والوں کی عظمت نہ ہو. اس منصب، یہ آج کے لوگ، کوئی کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کوئی کہتا ہے فلاں چیز کو عزت دو. عزت دو، مسلوں کو عزت دو. آپ اپنے امام کو اتنا عزت والا بنا دیں کہ آپ کی لوگوں کی اولادیں دیکھ کے کہیں ہمیں تو امام بننا ہے. یہ نبوی منصب ہے، یہ حضور کی نیابت. یہ جتنے علماء ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں. جو کام حضور کا تھا یہ وہ کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو بتاؤں، وہ پروٹوکول والا وہ دن آئے گا. اس دن کس کو پروٹوکول ملے گا؟ کل ضعیف، کمزور لوگ، جسمانی نہیں، مالی حیثیت کے لحاظ سے کمزور تو کمزور، متضاعف، بیچارے خود بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قیمت اتنی ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے.